Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Samra Siddiqui and welcome to lecture 15 of Software Requirement Engineering, which is based on traceability. So before moving further, let's have a slight recap of the previous lecture. In the previous lecture, we discussed about requirement gathering techniques. Mainly role playing. In role playing, we discussed that the members of the team, they basically acts or plays the role of different stakeholders involved. For example, we discussed about automated whiteboard, and we discussed that different stakeholders or users of this system are basically users and the teachers. Users, students and teachers. So instead of asking different students and teachers to check this automated whiteboard or to have reviews on this, we basically members of team plays the role of students and teachers, and they themselves start using that software to get reviews about that, to get to know about the bad and good aspects of the system, so that we can effectively test the system and complete the missing requirements which were provided earlier. Okay. Secondly, we discussed about scripted walkthroughs. Now, what is scripted walkthrough? Basically, this is a variant of role playing. In role playing, the members will be playing the role of the stakeholders or users. Similarly, in scripted walkthroughs, this is a variant of role playing. Basically, every member is given a script and he has to perform according to the script. For example, if a person has been given a script of a link or a button, then he has to perform the duties that the button has to perform or the link has to perform. So if there is any break in that communication or discussion, we can realize that there is a missing requirement and we have to complete that missing requirement. The next one is class responsibility cards, or we can say these are CRC cards. Okay. This CRC is also a variant of role playing, but we have to define these requirements in the form of cards, and in each card, one name of one class, its responsibility and collaboration. Sorry, I have missed this collaboration, and the other classes or objects which this class has to collaborate with, we have to write it down on that card. So what basically does this is also for identification of any missing requirement. If there is a miscommunication between different classes and different team members have to perform the role of different classes, and each member has been assigned a card and he has to perform the duties that is written on the card. So if there is any communication gap, if there is any barrier, we can say that it basically happens and there is a missing requirement due to a missing requirement, and we will be completing that requirement. In today's lecture, we will start traceability. Now, what is traceability? This is the definition according to IEEE. IEEE 1994 provides the following compound definition of traceability: the degree to which a relationship can be established between two or more products of the development process. For example, the degree to which the requirements and design of a given software component match. Basically, ट्रेसिबिलिटी ये कहती है कि हमारी कोई भी दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के दरमियान में डेवलपमेंट प्रोसेस हेयर मींस कि हम इस वक्त अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं. ठीक है. सो हमारे SDLC में या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के फेजेस में अगर कोई भी एक रिलेशनशिप हम स्टैब्लिश कर सकते हैं बिटवीन मल्टीपल आर्टिफैक्ट्स, सो दैट इज़ अंडर ट्रेसिबिलिटी. फॉर एग्जांपल, हम अगर अपने स्टेप्स की बात करें तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप. ठीक है. अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा SDLC का, वो कौन सा है?
ڈیزائن کے بعد ہم نیکسٹ اسٹیپ کی اگر بات کریں تو وہ کون سا ہے؟ امپلیمنٹیشن بھی کہہ سکتے ہیں, ڈیولپمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں, اور نیکسٹ اسٹیپ ول بی ٹیسٹ کیسز. ٹھیک ہے, اینڈ فائنلی ہمارا مینٹیننس ہو جاتا ہے. اب اس کو یہاں پر ہم نے ٹیسٹ کیسز نہیں لکھنا, بلکہ یہ ہمارے SDLC کے اسٹیپس کی بات ہو رہی ہے. سو وی کین سی دیٹ دس از ٹیسٹنگ. ٹھیک ہے, اب اگر ہم ان کی پروڈکٹس کی بات کریں یا ان آرٹیفیکٹس کی بات کریں جو یہ اسٹیپس جنریٹ کریں گے, سو ریکوائرمنٹس کے ریزلٹ میں اگر آرٹیفیکٹ کی بات کریں یا ریزلٹ جو بھی اینڈ پروڈکٹ ہے اس کا اس کی بات کریں, تو لیٹ می چینج اٹس کلر, لیٹ سے ہم اس میں لکھ لیتے ہیں. تو ریکوائرمنٹ کے ریزلٹ میں جو ڈاکیومنٹ آئے گا دیٹ ول بی SRS اور ریکوائرمنٹس ڈرافٹ. اور وی کین سے SRS ہوگا یا ریکوائرمنٹس ڈرافٹ آئے گا. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا ہمارا ریکوائرمنٹس کے اسٹیپ میں جو. اچھا, اب ریکوائرمنٹس کے بعد جو ڈیزائن کے اسٹیپ میں آئے گا, ہم کہتے ہیں یہ یوز کیسز کی فارم میں ہمارے پاس ریکوائرمنٹس آ جاتی ہیں ایز اے ریزلٹ آف دس ڈیزائن اسٹیپ. ٹھیک ہے, یوز کیس ڈائیگرام ہوتی ہے نا ڈیزائن میں جو بناتے ہیں, تو بیسکلی یوز کیسز کی فارم میں ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں آرٹیفیکٹس یا پروڈکٹس کو آف ڈیزائن اسٹیپ. ڈیولپمنٹ کے اسٹیپ میں اگر ہم بات کریں تو کوڈ ٹیسٹنگ کے لیے کہیں تو ٹیسٹ کیسز اور مینٹیننس, دیٹس اٹ. ٹھیک ہے, اچھا, اب یہاں تک ہم نے ڈفرینٹ آرٹیفیکٹس کی بات کر لی کہ کون کون سے آرٹیفیکٹس ہیں جو اس کیس میں ہمارے پاس آئیں گے. سو ہم ان ڈفرینٹ پروڈکٹس کے درمیان میں یا ان آرٹیفیکٹس کے درمیان میں اگر کوئی ریلیشن شپ اسٹیبلش کر سکتے ہیں, سو بیسکلی دیٹ از ٹریسیبلٹی. ٹھیک ہے, اب ہم اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. دا ڈگری ٹو وچ اے ریلیشن شپ کین بی اسٹیبلشڈ, کس کے درمیان میں؟ بٹوین 2 اور مور پروڈکٹس آف دا ڈیولپمنٹ پروسیس کی پروڈکٹس کون سی ہیں؟ SRS ہے, یوز کیسز ہیں, کوڈ ہے, ٹیسٹ کیسز. ان کے درمیان میں 2 یا مور دین 2 پروڈکٹس کے درمیان میں آپس میں ریلیشن شپ اسٹیبلش کرنا, دیٹ از ٹریسیبلٹی. فار ایگزامپل, دا ڈگری ٹو وچ دا ریکوائرمنٹس اینڈ ڈیزائن آف اے سافٹ ویئر کمپوننٹ میچ. سو ڈفرینٹ کمپوننٹس کے درمیان میں اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ میچ کرتے ہیں یا نہیں, یعنی کہ کتنی ریکوائرمنٹس تھی ان کے میچنگ کے لیے, ان کے اگینسٹ ہم نے سارے یوز کیسز جو لکھنے تھے وہ لکھے ہیں یا نہیں, یا جتنے یوز کیسز ہم نے لکھے تھے اس کے اگینسٹ ہم نے سارے جو کوڈ کرنا تھا سارے ماڈیولس کو وہ ہم نے کیا یا نہیں. سو بیسکلی دس از ٹریسیبلٹی. وی ہیو ٹو ٹریس بوتھ ان فارورڈ اینڈ بیکورڈ ڈائریکشن. Now what is requirements traceability? Refers the ability to describe and follow the life of a requirement in both forward and backward direction. Now what is this life of a requirement? Life of a requirement basically means کہ جو ہم ریکوائرمنٹس کسٹمر سے لینا شروع کرتے ہیں ان ریزلٹ آف اے پروڈکٹس پرابلم اسٹیٹمنٹ یا یوز کیس اسٹڈی یا یوز کیسز یا کیس اسٹڈی سینیریو, ان کے ریزلٹ میں جو ہم ریکوائرمنٹس لیتے ہیں جس کو ہم ریکوائرمنٹس ڈرافٹ کہتے ہیں, وہاں سے بیسکلی ہماری ریکوائرمنٹس کی لائف اسٹارٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پھر دیٹ ریکوائرمنٹس ول بی ٹرانسلیٹڈ ٹو دا نیکسٹ اسٹیپ وچ از ریکوائرمنٹ SRS اسپیسیفکیشن. Then these requirements will be translated to use cases and then test cases and code and all. It means that basically these are the same requirements, these are the same draft of requirements which will be translated to different steps, but basically وہ رہتی requirement ہی ہے لیکن ٹرانسلیٹ اس کی ہو کے اس کی ڈفرینٹ فارمز ہو جاتی ہیں. تو اسی طرح سے ریکوائرمنٹ ٹریسیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پوری لائف آف اے ریکوائرمنٹ کو ٹریس کرنا ہے, فارورڈ ڈائریکشن میں بھی اور بیکورڈ ڈائریکشن میں بھی. دیٹ از فرام اٹس اوریجنس تھرو اٹس ڈیولپمنٹ اینڈ اسپیسیفکیشن to its subsequent deployment and use, and through all periods of ongoing refinement and iteration in any of these phases. ٹھیک ہے, اب اس میں جو لکھا ہوا ہے refers the ability to describe and follow the life of a requirement. اس کو ہم نے کہا فارورڈ بھی ڈائریکشن میں بیکورڈ ڈائریکشن میں بھی ہم اس کو ٹریس کر سکتے ہیں. لیکن جو نیکسٹ ہے دیٹ از فرام اٹس اوریجن. سو جہاں سے ہم نے ریکوائرمنٹ بیسکلی لینی شروع کی تھی, جو اس کی اوریجن تھا یعنی جو اس کا ڈرافٹ تھا, جب ہم نے ایک ریکوائرمنٹس کو ڈرافٹ کی فارم میں لکھا تھا, تھرو اٹس ڈیولپمنٹ اینڈ اسپیسیفکیشن, کہ ہم نے اس کی کوڈنگ کی, ہم نے اس کی ٹیسٹ کیسز لکھے, ٹو اٹس ڈپلائمنٹ اینڈ یوز, اینڈ تھرو اور اس کے بعد کب ہم نے اس کی ڈفرینٹ فارمز میں کنورٹ کر کے اس کو ہم یوز کرنے کے لیے, یوز کرنے کا مطلب ہے ہم نے فائنل اس کو سافٹ ویئر پروڈکٹ بنا دیے جو اب کسٹمرز یوز کریں گے.
and through all periods of ongoing refinement and iteration. Basically हम जितनी भी requirement जहाँ से start करते हैं और उसके बाद जितनी उसकी refinement होती जाती है जिस phases में, वो सारे का सारा काम हमारा requirements traceability के अंदर आता है. ठीक है. Some requirements are volatile, so changing requirements होती हैं means कि हमें पता है कि software industry में वैसे ही we have to admit that there is change. ठीक है. हमें हर हाल में requirements को with the passage of time industry, software industry भी rapidly changing industry है, तो साथ में हमें requirements को भी इस चीज़ को suppose करना होता है कि requirements change होंगी. तो अगर changing requirements हैं और अगर नॉन फंक्शनल या सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं, तो इन दोनों के केसेस में सबसे ज़्यादा ट्रेसेबिलिटी की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है. ठीक है. वी विल बी डिस्कसिंग दिस इन डिटेल. जब हम ट्रेसेबिलिटी टेबल पढ़ लेंगे तो हम दोबारा इस पे आएंगे और डिस्कस करेंगे कि क्यों वोलेटाइल रिक्वायरमेंट्स के केस में या जिसमें रेट ऑफ चेंज हाई हो उसमें हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ट्रेसेबिलिटी की. लेट्स रेफर टू द क्लासिफिकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स ट्रेसेबिलिटी. फॉरवर्ड ट्रेसेबिलिटी. अब हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं. जो दो टाइप्स हैं हमने ट्रेसेबिलिटी की, forward traceability and backward traceability. In forward traceability requires that each input to a phase must be traceable to an output of that phase. कि हम forward direction में किस तरह से traceability perform करेंगे, यानी कि जो next artifacts हैं उनके साथ उसको trace करेंगे. जैसे अभी हमने बात की थी कि हम if I write it down, अगर हम सारे steps के साथ उनके artifacts लिखें, जैसे हमने भी बात की थी कि जो requirements का step है उसका जो artifact है वो basically क्या होता है, requirements का draft, we can say it's SRS. तो अगर मैं इस तरह से लिख लूँ कि requirements in draft name is SRS, ठीक है, और इसको अगर हमने next के साथ trace करें तो we can say कि design, और इसका artifact अगर हम या product की बात करें तो this is use case. Next one is code, और code के लिए अगर हम बात करें तो this is implementation. ठीक है, implementation, और implementation के लिए अगर हम बात करें तो this is code, और code के बाद next step is test cases और testing, और testing के लिए अगर हम बात करें तो this is test case. ठीक है. ये बेसिकली डिफरेंट स्टेप्स हैं और उनके साथ साथ उनके आर्टिफैक्ट्स हैं. तो अगर हम इससे समझना चाहें तो फॉरवर्ड ट्रेसेबिलिटी का मतलब है इनपुट टू अ फेज मस्ट बी ट्रेसेबल टू एन आउटपुट ऑफ दैट फेज. फॉर एग्जांपल अगर डिज़ाइन की बात करें तो इनपुट इस फेज की क्या है, SRS, और आउटपुट क्या है, यूज केस. इसका मतलब है हम SRS को अगर यूज केस के साथ मैप करेंगे, दिस इज फॉरवर्ड ट्रेसेबिलिटी. नेक्स्ट वन इज इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात करें, इनपुट क्या है, यूज केस, और आउटपुट क्या है, कोड. तो अगर हम यूज केस के अगेंस्ट चेक करेंगे, जितने यूज केसेस हैं उसके अगेंस्ट हमने कोड लिखा है या नहीं, सो दिस इज फॉरवर्ड ट्रेसेबिलिटी. इसी तरह से टेस्टिंग के स्टेप में अगर हम बात करें तो इनपुट इज कोड एंड आउटपुट इज टेस्ट केस. सो इसकी ट्रेसेबिलिटी क्या होगी, टेस्टिंग के स्टेप से अगर कंपेयर करें तो हम कहते हैं अगर कोड को चेक करें कि हर कोड के अगेंस्ट हमने टेस्ट केस लिखा है या नहीं लिखा, सो दैट मैचिंग इज एक्चुअली फॉरवर्ड ट्रेसेबिलिटी. अब हम बैकवर्ड ट्रेसेबिलिटी पे जाते हैं. बैकवर्ड ट्रेसेबिलिटी रिक्वायर्स दैट ईच आउटपुट टू अ फेज मस्ट बी ट्रेसेबल टू एन इनपुट ऑफ दैट फेज. ठीक है. आउटपुट्स दैट कैन नॉट बी ट्रेस्ड टू इनपुट्स आर एक्स्ट्रा unless it is acknowledged that the inputs themselves were incomplete. ठीक है. अब अगर हम दूसरी तरह से बात करें बैकवर्ड ट्रेसेबिलिटी की, तो हम कहते हैं हर फेज की जो आउटपुट है वो ट्रेसेबल होनी चाहिए इनपुट से. फॉर एग्जाम्पल डिज़ाइन की स्टेप की बात करते हैं, इसकी आउटपुट को इनपुट के साथ ट्रेस होना चाहिए. इसका क्या मतलब है, मैं ये चेक करूंगी कि हर यूज केस के अगेंस्ट कोई रिक्वायरमेंट थी या मैंने कोई एक्स्ट्रा यूज केस बना दिया है. ठीक है. यूज केस के अगेंस्ट कोई रिक्वायरमेंट थी या नहीं थी. इसी तरह से इम्प्लीमेंटेशन के स्टेप की अगर बात करते हैं तो आउटपुट कोड है और इनपुट यूज केस है. तो मैं चेक करूं हर कोड के, हर लाइन ऑफ कोड के अगेंस्ट कोई यूज केस है या नहीं है.
یا ہر لائن آف کوڈ کے اگینسٹ کوئی ریکوائرمنٹ تھی یا نہیں تھی. سو دس از بیسکلی بیکورڈ ٹریسیبلٹی, جس میں ہم سورس کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اپنی پروڈکٹ سے اس کے سورس کی طرف جاتے ہیں کہ کیا کوئی سورس اس کا ایگزسٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. دس از فارورڈ بیکورڈ ٹریسیبلٹی. اب جو نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ جن آؤٹ پٹس کے اگینسٹ ہمیں کوئی ان پٹ نہیں ملتی. فار ایگزامپل, اگر میں اس کو ٹریسیبلٹی سے بھی آپ کو سمجھاؤں گی انشاءاللہ, لیکن لیٹ سے میں دیکھتی ہوں کہ مجھے جو یوز کیس 1 میں نے لکھا ہوا ہے, یوز کیس 2 جو لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ایک آؤٹ پٹ ہے یوز کیس 2, اس کے اگینسٹ ان پٹ کیا ہونی چاہیے تھی, لیٹ سے اس کے اگینسٹ جو ان پٹ ہونی چاہیے تھی وہ ہمیں R1 R3 ہونی چاہیے. R1 R2 R3 ریکوائرمنٹس ہیں, تو اس کے اگینسٹ کوئی ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے تھی. تو آؤٹ پٹس دیٹ کین ناٹ بی ٹریس ٹو ان پٹس. یوز کیس 2 اگر جب میں نے چیک کیا تو نہ وہ R1 کے ساتھ میچ کر رہا ہے, جیسے میں نے 5 ریکوائرمنٹس لکھی ہیں, نہ وہ R1 کے ساتھ میچ کر رہا ہے, نہ R2 کے ساتھ, نہ R3, نہ R4, نہ ہی R5. اس کا مطلب ہے کسی ریکوائرمنٹ کے اگینسٹ وہ یوز کیس میچ ہی نہیں کر رہا. کوئی ریکوائرمنٹ تھی نہیں, میں نے یوز کیس بنا دیے. اس کا مطلب ہے وی کین سے دیٹ دیز آر ایکسٹرا. ٹھیک ہے, اب ہمارے پاس 2 پاسبلٹیز آ جائیں گی اس کیس میں. جس کیس میں پچھلے اسٹیپ پہ کوئی آؤٹ پٹ ایگزسٹ کر رہی ہے لیکن اس کے اگینسٹ ان پٹ ایگزسٹ نہیں کر رہی. ٹھیک ہے, اف دیر از این آؤٹ پٹ بٹ نو ان پٹ ایگزسٹ فار دیٹ. ٹھیک ہے, اگر کوئی آؤٹ پٹ ایگزسٹ کر رہی ہے اور اس کے اگینسٹ کوئی ان پٹ ایگزسٹ نہیں کر رہی, سو وی کین سے دیٹ دس از بیسکلی بیکورڈ ٹریسیبلٹی, جس کے 2 کیسز ہوں گے. پہلا کیس یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو آؤٹ پٹ ہے وہ ایکسٹرا ہے, جس کے اگینسٹ کوئی ان پٹ نہیں ہے, یا تو وہ ایکسٹرا ہے, اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے, دوسرا پوائنٹ یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں, آؤٹ پٹ ایکسٹرا نہیں ہے, وہ ٹھیک بات لکھی ہوئی ہے, جو ان پٹ ہے وہ انکمپلیٹ ہے. ٹھیک ہے, 2 پاسبلٹیز ہے نا, یا تو آؤٹ پٹ ایکسٹرا ہے یا ان پٹ انکمپلیٹ ہے. تو اس کیس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ان پٹ ایگزسٹ نہیں کرتی, یا دوسرا کیس اگر آؤٹ پٹ کے کیس میں کوئی ان پٹ ایگزسٹ نہیں کر رہی تو یا تو ہو سکتا ہے کہ وہ آؤٹ پٹ ایکسٹرا ہو یا پھر ان پٹ انکمپلیٹ ہو. فار ایگزامپل, جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ یوز کیس 2 ہم نے لکھا ہوا تھا, تو ہم نے یوز کیس 2 کی بیکورڈ ٹریسیبلٹی کی تو اس کے اگینسٹ کوئی ریکوائرمنٹ نہیں تھی, تو یا تو یوز کیس 2 ہم نے ایکسٹرا لکھا ہوا ہے, اس کی ضرورت ہی نہیں تھی, یوز کیس بنانے کی ضرورت ہی نہیں, یوز کیس 1 3 5 بس یہ بنا لیں. ٹھیک ہے, یہ ایکسٹرا چیز لکھتی ہے. ہو سکتا ہے پروگرامر کو لگ رہا ہو کہ یہ ایکسٹرا ہو سکتا ہے, غلطی سے اس نے بائی مسٹیک ڈیزائن انجینئر نے اس یوز کیس کو بنا دیا, لیکن اس کی ضرورت ہی نہیں تھی ہمارے سافٹ ویئر میں. ٹھیک ہے, اس پاسبل سینیریو میں. دوسرا کیس یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں, یوز کیس ٹھیک لکھا ہوا ہے, پروگرامر نے یا اینالائز کرتے ہوئے کسی ڈیزائن انجینئر نے اس یوز کیس کو اس لیے لکھ دیا کہ ہمارے حساب سے کسٹمر کو اس کی ضرورت پڑنی چاہیے. ٹھیک ہے, اٹ مینس ریکوائرمنٹ انکمپلیٹ ہے, اس یوز کیس 2 کے اگینسٹ ایک ریکوائرمنٹ ایڈ کرو R4, اور ریکوائرمنٹ انکمپلیٹ تھی, کسٹمر کے پاس جائیں گے, کسٹمر سے پوچھیں گے, کسٹمر کہے گا ہاں یہ یوز کیس باقی امپورٹنٹ ہے, ریکوائرمنٹ کو اپڈیٹ کر دیں, ایک اور ریکوائرمنٹ اس میں ایڈ کر دیں اور اس کے اگینسٹ اس یوز کیس کو اسپیسیفائی کر دیں. سو بیکورڈ ٹریسیبلٹی کا ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم دونوں چیزیں چیک کر سکتے ہیں. ایکسٹرا کوئی چیز ہے تو ہم وہ بھی فائنڈ آؤٹ کر لیں گے, اور اگر انکمپلیٹ ہے تو وہ بھی ہمیں پتہ چل جائے گا. نیکسٹ ون از ٹریسیبلٹی ٹیبلز. اب ٹریسیبلٹی ٹیبلز ہم کب بناتے ہیں اور کیوں بناتے ہیں؟ جب بھی ہمیں ٹریسیبلٹی کرنی ہوتی ہے تو ہم اس کو ٹریسیبلٹی ٹیبلز کی فارم میں ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹریسیبلٹی ٹیبلز میں ریکوائرمنٹ ٹریسیبلٹی انفارمیشن کین بی کیپٹ ان ٹریسیبلٹی ٹیبلز, ایچ ٹیبل ریلیٹنگ ریکوائرمنٹس ٹو ون اور مور اسپیکٹس آف دا سسٹم اور اٹس انوائرمنٹ. ٹھیک ہے, اب بیسکلی ہمارا کام کیا ہوتا ہے ٹریسیبلٹی ٹیبلز کے اندر؟ ٹریسیبلٹی ٹیبلز کے اندر ہمارا یہ کام ہوتا ہے کہ ہم نے جو انفارمیشن ہے ٹریسیبلٹی کی وہ ٹریسیبلٹی ٹیبل کے اندر رکھنی ہوتی ہے, اور ہر ٹیبل کے اندر ریکوائرمنٹس ہم نے ایک یا ایک سے زیادہ اسپیکٹس کے درمیان میں ریکوائرمنٹس مینشن کرنی ہوتی ہیں. ابھی ہم اس کے ٹریسیبلٹی ٹیبلز بنائیں گے تو ہمیں آئیڈیا ہوگا انشاءاللہ کہ یہ ہم کس طرح سے کریں گے کام. سو فارورڈ ٹریسیبلٹی میں پہلے ہم ٹریسنگ ریکوائرمنٹس ان دا سسٹم ڈیفینیشن ڈومین, جس میں ہم کچھ ٹریسیبلٹی پرپز سے ہم ٹریس کریں گے یوزر نیڈس کو فیچرز کے ساتھ. ٹھیک ہے, اب نیڈس کو اگر ہم فیچرز کے ساتھ ٹریس کرتے ہیں, سو بیسکلی نیڈس جو آرٹیفیکٹ ہیں وہ ہمارا آرٹیفیکٹ ہے جو ریکوائرمنٹس کے اسٹیپ میں ہوگا, جو نیڈس بیسکلی پرابلم اسٹیٹمنٹ یا کیس اسٹڈی سے ہم ایکسٹریکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور فیچرز وہ ہیں جو کہ ہم نیڈس کے ریزلٹ میں جو ٹرانسلیٹ کر کے ان کو ڈفرینٹ فیچرز میں کنورٹ کرتے ہیں.
سو اگر ہم نیڈس کو فیچرس کے ساتھ ٹریس کریں تو وی کین سے دیٹ دس از فارورڈ ٹریسیبلٹی, بیکاز نیڈس پہلے ہوتی ہیں اور فیچرز میں ٹرانسلیٹ بعد میں کرتے ہیں. سو دس از این ایگزامپل آف فارورڈ ٹریسیبلٹی. ڈیفائننگ دا فیچرز آف اے سسٹم دیٹ میٹس یوزر نیڈس. تو پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم فیچرز وہ ہوتے ہیں جو کہ نیڈس کے حساب سے ہم لکھتے ہیں, جو نیڈز ہیں ان کے حساب سے ان کو ٹرانسلیٹ کر کے ہم ان کو فیچرز میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں یا ڈیفائن کر دیتے ہیں. Helpful to continually relate how the user needs are addressed by the features of your proposed solution. So basic ہمارا purpose یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ چیک کریں کہ جتنی ہماری یوزر نیڈس ہیں کیا وہ ہمارے فیچرز پورا کر رہے ہیں یا نہیں پورا کر رہے. On the other hand, we can say that all user needs are satisfied by the features. کیا سارے نیڈس کے اگینسٹ فیچر بنے ہوئے یا کوئی فیچر مسنگ ہے. تو اگر کوئی فیچر مسنگ ہوگا تو ہم اس کو یہاں پر لکھ لیں گے, اور ہم سب سے پہلے یہ کہ آئیڈینٹیفائی کر لیں گے ٹریسیبلٹی میٹرکس بنانے کے بعد کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی نیڈ اسپیسیفائی ہے لیکن اس کے اگینسٹ فیچر اسپیسیفائی نہیں ہے. سو دس از ٹریسیبلٹی میٹرکس. ان دس ٹیبل ٹریسیبلٹی میٹرکس یوزر نیڈز ورسز فیچرز, کہ ہم نے کام کیا کرنا ہے کہ نیڈس کو ہم نے فیچرز کے ساتھ میپ کرنا ہے. جیسے یہاں پر یہ ٹیبل بنا ہوا ہے, اب ٹیبل میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے, روز اینڈ کالمس کو انسپیکشن کرنا ہوتا ہے, اور سب سے پہلے ہم نے پاپولیٹ کیسے کرنا ہوتا ہے. جس چیز کو ہم ٹریس کر رہے ہیں یعنی جو ہماری ان پٹ ہے کسی بھی سینیریو میں ٹریس کرنے کے لیے وہ ہماری اس طرح روز کی فارم میں ہوتی ہے, اور جس کے ساتھ ہم ٹریس کر رہے ہیں وہ جو ہم نے بعد میں لکھنا ہے وہ ہمارے کالمس کی فارم میں ہوتی ہے. اگر میں نے نیڈس کو فیچرز کے ساتھ ٹریس کرنا ہے اس کا مطلب نیڈ روز میں ہوں گی, فیچرز کالمس میں ہوں گے. اگر میں کہوں گی فیچرز کو نیڈس کے ساتھ ٹریس کرنا ہے اس کا مطلب ہے یہ بیکورڈ ٹریسیبلٹی ہو جائے گی, اور فیچرز روز میں ہوں گے, نیڈس کالمس میں ہوں گے. سو اس کیس میں ہم نے نیڈس کو فیچرز کے ساتھ ٹریس کرنا ہے, اٹ مینس دس از فارورڈ ٹریسیبلٹی. میں نے روز میں جتنی نیڈز ہیں وہ ڈیفائن کر دی, جیسے نیڈ 1, نیڈ 2, نیڈ 3 اینڈ اپ ٹو سو آن. ٹھیک ہے, میری ساری نیڈز یہاں پر روز میں ڈیفائن ہو گئی ہیں. فیچرز کی اگر بات کریں تو فیچر 1, فیچر 2, فیچرز اینڈ اپ ٹو فیچر n کے اس کو فیچرز کو میں نے کالمس کی فارم میں ٹرانسلیٹ کر دیا. اب جو کراس ہے یہاں پر بیسکلی ٹریسیبلٹی میٹرکس ایز پر رول, اگر کوئی نیڈ کسی فیچر کے ساتھ میپ کر رہی ہے یا اس کے اگینسٹ ڈیزائن کی ہے تو ہم اس میں کوئی مارک کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل دس کراس, آپ اس کو ٹک سے مارک کر سکتے ہیں, کسی بلٹ سے مارک کر سکتے ہیں, ٹک یا کراس یوز کر سکتے ہیں. بیسکلی دس از اے سمبل کہ نیڈس اینڈ فیچرز دیز آر میپ. یعنی اگر میں اس کو دیکھوں, اس انسپیکشن کروں اس ٹریسیبلٹی میٹرکس کا, تو آئی کین سے دیٹ نیڈ 1 اینڈ نیڈ فیچرز دیز آر میپ. مینس نیڈ 1 از ٹرانسلیٹڈ اور میپ ٹو فیچر 1. ٹھیک ہے, اسی طرح سے نیچے آتے ہیں نیڈ 2 کی بات کرتے ہیں. نیڈ 2 از میپ ٹو فیچر 2, یعنی جو نیڈ 2 تھی اس کے اگینسٹ میں نے فیچر 2 بنانے کے لیے لکھا ہے. نیڈ 3, اسی طرح سے یہ نیڈ اپ ٹو سو آن, اس کے لیے میں کہتی ہوں کہ یہ لیٹ سے ہم سپوز کرتے ہیں کہ یہ نیڈ 3 ہوتی. سو نیڈ 3 از ٹرانسلیٹڈ ٹو فیچر 2 اینڈ فیچر n. ٹھیک ہے, فیچر n کا مطلب ہے جیسے 1 2 3 اینڈ سو آن کہتے ہیں, اسی طرح سے n. سو اگر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک نیڈ کے اگینسٹ ہم ملٹیپل فیچرز لکھیں. ٹھیک ہے, جیسے اس کیس میں یہ جو نیڈ ایک اسپیسیفائی ہے اس کے اگینسٹ ہم نے 2 فیچرز کے لیے ٹیک کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ 2 ڈفرینٹ فیچرز ہیں جو اس کے لیے بنے ہوئے ہیں. اسی طرح سے نیڈ m ہے, اس کے اگینسٹ یہاں پر 2 فیچرز یا ملٹیپل فیچرز بھی بن سکتے ہیں. تو آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ آپ نے جس کے اگینسٹ آپ کو کوئی فیچر لگتا ہے آپ اس میں کوئی کراس, کوئی ٹک یا کوئی بلٹ, مینس ہم نے ایک اسپیسیفائی کر کے کوئی بھی نوٹیشن یوز کر لینی ہے جس سے ہمیں آئیڈیا ہو جائے کہ اس کے اگینسٹ یہ چیز ڈیزائن ہوئی بھی ہے. ٹھیک ہے, سو دس از بیسکلی traceability matrix which is user needs versus features, اور یہ ہم نے اس کیس میں فارورڈ ٹریسیبلٹی. اب اسی کو اگر ہم ریورس میں ٹریس کریں, یعنی ہم نے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر کوئی رو ایمپٹی ہے, لیٹ می رائٹ اٹ ڈاؤن سو دیٹ یو کین گیٹ اے بیٹر آئیڈیا. اگر میں اس کو یہاں پر لکھوں کہ ہم نے 2 چیزیں چیک کرنی ہیں, انسپیکشن آف رو اینڈ انسپیکشن آف کالم, یہ دونوں چیزیں ہم نے کرنی ہے. ہم نے روز کا بھی انسپیکشن کرنا ہے اور ہم نے کالمس کا بھی انسپیکشن کرنا ہے. سو اگر رو کے انسپیکشن میں وی فاؤنڈ نتھنگ, یعنی کہ ہمیں کوئی ایمپٹی رو مل جاتی ہے جس میں کوئی کراس یا کوئی ٹک مارک کا سمبل نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کوئی ایمپٹی رو ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نیڈ اسپیسیفائی تھی
لیکن اس کے اگینسٹ کوئی فیچر بنایا ہوا نہیں, نہ فیچر 1 ہے, نہ فیچر 2 ہے, نہ فیچر 3. اٹ مینس دیر ایگزسٹ سم پرابلم. اس نیڈ, جب نیڈ تھی یوزر کی تو فیچر بھی تو بنانا چاہیے تھا نا, اس کے اگینسٹ کوئی فیچر نہیں بن رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کیس میں ہم یہ کہیں گے کہ ہمیں کوئی فیچر بنانے کی ضرورت ہے, دیر از اے مسنگ فیچر. ٹھیک ہے. اچھا, اب اگر ایسا ہوتا ہے کہ کالمز کی انسپیکشن کے ریزلٹ میں ہمیں کوئی ایمپٹی کالم مل جاتا ہے, فار ایگزامپل آئی کین سے کہ یہ, ٹھیک ہے, اگر یہ اس طرح سے ہوتا کہ نیڈ 1 میں اگر دیکھیں, اور اس کو میں یہاں پہ کراس لگا دیتی ہوں, اگر یہ میٹرکس اس طرح سے ہوتی, نیڈ 1 کے اگینسٹ ہم دیکھیں تو رو کوئی بھی ایمپٹی نہیں ہے, اس کا مطلب ہے جتنی نیڈس تھی ان کے اگینسٹ کوئی نہ کوئی فیچر اسپیسیفائی ہے. اب اگر میں کالم کو دیکھوں اور نیڈ 1 کے اگینسٹ جو فیچر 1 کے اگینسٹ جو کالم ہے وہ ایمپٹی ہے, اس کا مطلب ہے یہ فیچر تو بنا ہوا ہے لیکن اس کے اگینسٹ کوئی نیڈ اسپیسیفائی نہیں ہے. اٹ مینس وی ہیو ٹو چینج دس ایز ویل. یہاں پر ہمارے پاس وہ جو دو پاسبلٹیز تھیں, وہ دو پاسبلٹیز ایگزسٹ کر سکتی ہیں. ایک یہ کہ ہماری جو فیچر 1 ہے وہ ایکسٹرا ہے. ٹھیک ہے, فیچر 1 کے ایکسٹرا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو یہ ایکسٹرا بنا دیا, اس کی ضرورت نہیں تھی. دوسرا کیا ہے, ہو سکتا ہے کوئی نیڈ ہم نے مس کر دی ہے یہاں پہ, یا ہم نے انکمپلیٹ نیڈس اسپیسیفائی کی ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے جب نیڈ اسپیسیفائی کی تو کسٹمر نے ہمیں کہا کہ اگر آپ امپلائی مینجمنٹ سسٹم میں آپ کچھ ریکارڈ انٹر کریں سو امپلائی اپنا نیا ریکارڈ بھی انٹر کر سکے اور پرانے ریکارڈ کو وہ ڈیلیٹ بھی کر سکے. ٹھیک ہے, بٹ دیر از نو آپشن آف ایڈٹ, نیڈ میں نہیں تھا. جب ہم نے فیچر اسپیسیفائی کیے تو ڈیزائن انجینئر تھاٹ کہ نہیں, ایڈ اور ڈیلیٹ کے ساتھ ساتھ امپلائی کے ریکارڈ کو ایڈٹ کرنے کی فنکشنالٹی بھی ہونی چاہیے تھی, تو اس نے فیچر 1 اس کے لیے بنا دیا. اب جب ہم ٹریسیبلٹی میٹرکس کا انسپیکشن کریں گے تو ہم کہیں گے ہاں ایڈٹ کی فنکشنالٹی تو بڑی امپورٹنٹ ہے. اس کا مطلب ہے فیچر ٹھیک ہے, نیڈ مسنگ تھی, نیڈ کو اپڈیٹ کر دو, اس میں نیڈ 2 بھی ڈال دو. سو یہ بیسکلی فائدہ ہوتا ہے اس ٹریسیبلٹی میٹرکس کا کہ وی کین گیٹ ٹو نو کہ ہمیں کس طرح سے ریکوائرمنٹس کو اسپیسیفائی کرنا ہے, اور کوئی مسنگ یا انکمپلیٹ ریکوائرمنٹ اگر ہے تو وہ بھی ہم اسپیسیفائی کر لیتے ہیں. اسی طرح سے پروڈکٹ فیچر traces to stakeholders needs. ٹھیک ہے, اب tracing user needs to features. After you have recorded all known need feature relationships, examine the traceability matrix for potential indications of error. ٹھیک ہے, جیسے میں نے بھی بات کی ہے کہ جب ایک دفعہ آپ نے میٹرکس اسپیسیفائی کر دی ہے, you have to inspect this matrix for needs and features problems. کیا if inspection of a row fails to detect any X or marks or signs or tick mark, whatever sign you want to give to that symbol, ٹھیک ہے, اس کو ہم ایک مارک لگا دیتے ہیں. تو اگر کوئی رو ہے جس کے اندر کوئی ایکس نہیں ہے یا مارک نہیں ہے, a possibility exists that no feature is yet defined to respond to a user need. اس کا مطلب ہے کہ کوئی آپ نے کوئی کراس مینشن نہیں کیا, کوئی سمبل ڈیفائن نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ فیچر بنایا نہیں ہے, نیڈ تھی لیکن اس کے اگینسٹ کوئی فیچر نہیں بنانا. ٹھیک ہے, اسی طرح سے if inspection of a column fails to detect any X, a possibility exists that a feature has been included for which there is no defined product need. جیسے میں نے ابھی بتایا تھا کہ اسی طرح سے اگر ہمارا کالم ایمپٹی ہے, اس کا مطلب ہے فیچر ایگزسٹ کر رہا ہے لیکن اس کے اگینسٹ کوئی جو نیڈ ہے وہ ڈیفائن نہیں ہے. وی ہیو ٹو ورک آن دیٹ. اب ٹریسنگ ریکوائرمنٹس ان دا سسٹم ڈیفینیشن ڈومین. ٹھیک ہے, اب اسی طرح سے اگر ہم نیکسٹ ٹریسیبلٹی کی ایگزامپل ڈسکس کرتے ہیں اور اس میں ہم فیچرز کو ٹریس کرتے ہیں ٹو یوز کیسز. ٹھیک ہے, اب فیچرز کو اگر یوز کیسز سے ٹریس کریں گے, اس کا مطلب ہے یہ بھی ہماری فارورڈ ٹریسیبلٹی ہے. ٹھیک ہے, فارورڈ ٹریسیبلٹی کیسے ہے کہ نیڈس کے بعد فیچرز آتے تھے اور فیچرز کے بعد یوز کیسز آتے تھے. ٹھیک ہے, تو فیچرز کو ہم نے یوز کیسز کے ساتھ میپ کیا ہے. Features can be related to the use cases proposed for the system. ٹھیک ہے, اسی طرح سے اگر فیچرز کو یوز کیسز کے ساتھ ٹریس کرنا تھا تو فیچرز ہم نے روز میں لکھ دیے اور یوز کیسز کو ہم نے کالم میں اسپیسیفائی کر دیا. سمپل میٹرکس سملر ٹو the one shown in table 2, جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی جس میٹرکس کی نیڈز اور فیچرز کی بات کی تھی, اسی طرح سے فیچرز اور اس کو بھی ہم اسپیسیفائی کر سکتے ہیں.
यस अब इसमें अगर हम फीचर्स की बात करें तो यूज केस 1 यूज केस 2 अगेन इसका इंस्पेक्शन भी अगर करेंगे तो पहले रो वाइज इंस्पेक्शन करेंगे और फिर हम इसको कॉलम वाइज इंस्पेक्शन करेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से हमने ट्रेसेबिलिटी को मैप करना है. यूज केसेस आर ट्रेस टू प्रोडक्ट फीचर्स. अब इस केस में अगर मैं यूज केसेस को फीचर्स के साथ मैप करूंगी और उसका मतलब पहले यूज केसेस लिखूंगी फिर फीचर्स लिखूंगी तो वो मेरी बैकवर्ड ट्रेसेबिलिटी हो जाएगी. नेक्स्ट वन इज ट्रेसिंग फीचर्स टू सप्लीमेंट्री और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, अब नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स या सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट्स पहले भी हमने ये बात की थी जिसमें मैंने बताया था कि 2 सिनेरियोज ऐसे हैं जिस केस में जो फीचर्स हैं वो जिस केस में ट्रेसेबिलिटी की इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है. वो कौन से सिनेरियोज हैं जिसमें हम सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट्स या वोलेटाइल रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं. वोलेटाइल रिक्वायरमेंट्स का मतलब ये है कि जो रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं. ऑब्वियस सी बात है कि जो रिक्वायरमेंट आगे जाके चेंज हो जाएगी उसको मैप करना उसको लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बाद में वो चेंज हो जाएगी तो हम चेंज को ट्रैक कैसे करें. ठीक है, अगर हम सप्लीमेंट्री या नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की बात करें so let's read it first then I will explain why it is very important for supplementary requirements to be traced as being part of this traceability table. Use cases carry the majority of the functional behavior. Supplementary requirements hold valuable system requirements. Basically हम supplementary requirements means non-functional requirements. हम ये नहीं कह सकते कि जो सारा पार्ट है हमारे सिस्टम का वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी हैं. ठीक है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का भी अच्छी एक वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन है. फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सिस्टम बनाती हूँ और उस सिस्टम में मैं पेमेंट का मॉड्यूल बना रही हूँ, ठीक है, और उसको मैंने सिक्योर नहीं बनाया हुआ तो उस सिस्टम की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. ठीक है, इसी तरह से अगर मैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बना रही हूँ, ठीक है, इनफैक्ट हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम नहीं, अगर हम ये बात करते हैं कि हम कोई हॉस्पिटल के लिए कोई टूल बना के दे रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर बना, फॉर एग्जांपल ईसीजी मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है, फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम. ठीक है, इस तरह से आपको पता है डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि इंटीग्रेटेड जो यूज होते हैं मेडिकल इंडस्ट्री में. सो अगर उस सॉफ्टवेयर को मैं रिलायबल नहीं रखती, फॉर एग्जांपल ईसीजी मॉनिटरिंग सिस्टम मेरा, हार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम मेरा, वो एक दफ़ा पेशेंट की हम वो हार्ट बीट मेजर कर रहे हैं और बीच में वो फेल हो गया, इसका मतलब है इट इज ऑफ नो यूज. ठीक है, सो इन केसेस में नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है. सो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते. अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम ये होती है कि अगर हम ये ट्रेस करें कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हमने की हैं या नहीं, बनाई हैं या नहीं, तो उनके लिए क्या तरीका है. जैसे फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को हम डिफरेंट डायग्राम्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं. जैसे आप देखो यूज केस डायग्राम है, क्लास डायग्राम है, जितनी भी डायग्राम्स हमने पढ़ी हैं उस केस में हमने अपनी जितनी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम इन सीक्वेंस डायग्राम्स एंड ऑल इनकी फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. अब प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती हैं जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको हम किसी तरह से भी किसी डायग्राम में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि किसी यूज केस डायग्राम में कभी भी आपने मेंशन हुआ हुआ नहीं देखा होगा सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी, ठीक है, और परफॉर्मेंस की. ये चीज़ें ऐसी हैं जो हम किसी भी यूज केस डायग्राम या क्लास डायग्राम का पार्ट नहीं बना सकते. सो उस केस में हमें क्या होता है, हमें नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ये एक अच्छा तरीका है ट्रेसेबिलिटी का कि इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. So include the non-functional requirements such as usability, reliability, supportability and so on. कि इन requirements के method से हम अपनी non-functional requirements को represent कर सकते हैं जो और किसी तरीके से नहीं कर सकते, और वो बहुत important है, उनको trace भी करना है. तो वो तरीका अच्छा है कि हम एक matrix बना लें, traceability matrix, और नोट कर लें कि किस फीचर के अगेंस्ट कौन सी रिक्वायरमेंट थी जो हमने लिखनी थी और हमने मिस कर दी. ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है फीचर 1, फीचर 2 एंड सो ऑन, सारे फीचर्स लिख लिए और साथ में हमने सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट्स लिख दी कि ये जो फीचर 1 था इसके अगेंस्ट ये सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट थी, ये मेंशन कर दी. फीचर 2 के अगेंस्ट ये सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट नंबर 2 एंड एन, इस तरह जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमने साथ साथ मेंशन कर ली ताकि हमारा काम आसान हो जाए. अब हम अगर स्पेसिफिकली किसी यूज केस की बात करें और उसके लिए हम टेस्ट केसेस को रिप्रेजेंट करें तो एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हमने ट्रेसिंग कंटिन्यूज फ्रॉम वन फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल टू अनदर फेज. जैसे हमने बात की थी कि ट्रेसेबिलिटी या ट्रेसिंग जो है वो एक स्टेप से एसडीएलसी के दूसरे स्टेप पे हमें करनी होती है. सो ट्रेसिंग फ्रॉम रिक्वायरमेंट्स टू टेस्टिंग. अब
اسی طرح سے ٹریسنگ فرام ریکوائرمنٹس ٹو ٹیسٹنگ. اب کمپلیٹ ٹریسیبلٹی اسٹریٹجی بیسکلی کیا ہے کہ ہم جب ٹریسیبلٹی کرتے ہیں تو ہم ریکوائرمنٹ سے اسٹارٹ کرتے ہیں. ریکوائرمنٹس کے بعد یوز کیسز کے بعد ہم نے کوڈ کی بات کی تھی, اور کوڈ کے بعد ٹیسٹنگ کی بات کی تھی, ٹیسٹ کیسز کی. سو کمپلیٹ اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہم ریکوائرمنٹ سے اسٹارٹ کریں, اور ریکوائرمنٹس کے بعد فیچرس کے بعد یوز کیسز, اینڈ دین کوڈ اینڈ ٹیسٹ کیسز. اس پورے کو اگر ہم کور کر لیں سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری ایک کمپلیٹ اسٹریٹجی ہے, دا برج فرام دا ریکوائرمنٹس ڈومین ٹو دا ٹیسٹنگ ڈومین. تو ڈفرینٹ جو اسٹیپس ہیں اگر ہم اس کو ایک برج کے تھرو کنیکٹ کر لیں, سو دیز آل آر کنیکٹڈ تھرو ٹریسیبلٹی, اور یہ ہماری اسٹریٹجی ہے کہ ہم تھرو آؤٹ سب کو کنیکٹ کر سکتے ہیں. ایوری یوز کیس از ٹیسٹڈ بائی ون اور مور ٹیسٹ کیسز. اسی طرح سے اگر ہم ٹریسیبلٹی میں ٹیسٹ کیسز کو بھی لکھیں, جیسے ابھی ہم نے فنکشنل نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کو لکھا ہے, فنکشنل ریکوائرمنٹس کو لکھا ہے, اور ہم نے فیچرس کو لکھا ہے, سو اگر ہم اسی طرح سے ٹیسٹ کیسز کی بات کریں تو ہم اس کی ٹریسیبلٹی کس طرح سے کر سکتے ہیں. اب یہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ایک یوز کیس کی بات کریں تو اس کو ہم ملٹیپل ٹیسٹ کیسز سے کور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک یوز کیس کے اگینسٹ ملٹیپل ٹیسٹ کیسز ہوتے ہیں. سو identify all the scenarios described in the use case itself. تو سب سے پہلا کام یہ ہمارا ہے کہ جتنے سینیریوز ہیں پہلے ہم وہ آئیڈینٹیفائی کر لیں تاکہ ان سینیریوز کو ہم الگ الگ سے ٹیسٹ کر لیں. So identify all the scenarios described in the use case itself. This is a one-to-many relationship since an elaborated use case will typically have a variety of possible scenarios that can be tested. یہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک جو یوز کیس ہوتا ہے اس کے اگینسٹ بہت سارے سینیریوز ایسے ہوتے ہیں جو ایگزسٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, فرام اے ٹریسیبلٹی ویو پوائنٹ ایچ یوز کیس ٹریسز ٹو ایچ سینیریو آف دا یوز کیس ایز شون ان دا فگر. تو ٹریسیبلٹی کی پرسپیکٹو سے بات کریں, ہر یوز کیس یا ہر یوز کیس جو ہے وہ کسی سینیریو کے ساتھ ٹریس, جیسے ہم نے اس فگر میں ریپرزینٹ کیا ہوا ہے کہ ایک یوز کیس ہے اس کے اندر ملٹیپل سینیریوز ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم رجسٹریشن کا یا لاگ ان کا یوز کیس بنا سکتے ہیں تو اس کے اندر ایک سینیریو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یوزر گیوز کریکٹ یوزر نیم اینڈ رانگ پاسورڈ. ٹھیک ہے, اب اگر ہم اس کے 2-3 سینیریوز جسٹ ٹو فارملی کمپلیٹ ہم اس کو ڈسکس کریں تو پہلا سینیریو یہ ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم نے بعد میں ٹیسٹ بھی کرنا ہوتا ہے کہ یوزر گیوز پاسورڈ اس نے کریکٹ دیا ہے یوزر نے, اور جو یوزر نیم ہے وہ اس نے انکریکٹ دیا. ٹھیک ہے, یوزر نیم اس نے انکریکٹ دیا ہے اور پاسورڈ اس نے کریکٹ دیا ہے. دوسری آپشن یہ ہو سکتی ہے کہ اس نے پاسورڈ انکریکٹ دیا ہے اور جو یوزر نیم ہے وہ اس نے کریکٹ دیا ہے. یہ سیکنڈ آپشن ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اس طرح تھرڈ آپشن کیا ہو سکتی ہے کہ اس نے یوزر نیم بھی کریکٹ دیا ہے اور اس نے پاسورڈ بھی کریکٹ دیا ہے. اٹ مینس بوتھ آف دیز آر کریکٹ, یوزر نیم بھی کریکٹ ہے, پاسورڈ بھی کریکٹ ہے. اینڈ فورتھ آپشن کیا ہو سکتی ہے کہ دونوں چیزیں رانگ ہے, یوزر نیم بھی رانگ ہے اور پاسورڈ بھی رانگ ہے. سو ہمیں ان چیزوں پہ ٹیسٹ کیسز لگا کے اور اس کو ٹیسٹ کرنا ہے کہ صرف ایک سینیریو ہے جس کیس میں ہمارا یہ جو سسٹم ہے اس کو لاگ ان کرنا چاہیے, وچ از دا سینیریو نمبر 3, دیٹ از یوزر نیم اینڈ پاسورڈ بوتھ آر کریکٹ. باقی سارے کیسز میں سینیریوز کو انکریکٹ لاگ ان اور پاسورڈ کا ایرر دے دینا چاہیے اور لاگ ان نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, وہ بیسکلی آپ کے ڈفرینٹ سینیریوز کے اگینسٹ ٹیسٹ کیسز ہیں جو ہم نے لکھنے ہیں. سملرلی اس کی اگر ہم ٹریسیبلٹی میٹرکس کی بات کریں تو وہ میٹرکس کس طرح سے بنے گی, جیسے یہ ہے فار یوز کیسز ٹو ٹیسٹ کیسز. اب اس میں ایک یوز کیس ہے تو ہم نے یہاں یوز کیس کا نام لکھنا ہے اور اس کے اگینسٹ ہم نے سینیریو نمبر ڈیفائن کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب جیسے سینیریو نمبر 1 ہے اس کے اگینسٹ ٹیسٹ کیس ہے 1.1, سینیریو نمبر 2 ہے اس کے اگینسٹ ملٹیپل. اب اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح سینیریو نمبر 4 ہے اس کے اگینسٹ 3 یوز کیسز ٹیسٹ کیسز ڈیفائن ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم اگر لاگ ان کی ایگزامپل سے ہی دیکھ لیں تو آپ سینیریو نمبر 1 میں لکھیں گے یوزر انٹرس کریکٹ یوزر نیم اینڈ پاسورڈ. ٹھیک ہے, اور ٹیسٹ کیس میں آپ جو کریکٹ یوزر نیم اینڈ پاسورڈ ہے وہ آپ مینشن کر دیں گے. فار ایگزامپل آئی کین رائٹ یوزر پرووائڈیڈ یوزر نیم از ایکولس ٹو سمرا. ٹھیک ہے,
and the password is equals to 1 2 3. So ये मैं एग्जैक्ट जब उसकी इनपुट्स एंड आउटपुट्स मेंशन करूँगी, सॉरी इनपुट्स मेंशन करूँगी, तो इसका मतलब है मैं अब उसकी जो टेस्ट केस है वो बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है. और अगर मैं सिनेरियो है तो मैं सिनेरियो में सिर्फ ये दे सकती हूँ यूजर एंटर्स करेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड. तो वो जनरलाइज वे में जब बताएंगे तो वो हमारा सिनेरियो हो जाएगा, और जब हम एग्जैक्ट इनपुट्स डिफाइन करेंगे तो वो हमारा टेस्ट केस हो जाएगा. अब जो लास्ट आज का हमारा टॉपिक है दैट इज रिक्वायरमेंट रिव्यूज. अब रिक्वायरमेंट रिव्यूज भी एक फॉर्मल मीटिंग है, सो लेट्स डिस्कस के रिक्वायरमेंट रिव्यूज में हम क्या करते हैं. ग्रुप ऑफ पीपल एनालाइज रिक्वायरमेंट्स, look for problems, meet and discuss problems and agree on actions to address problems. ठीक है, so basically this is a formal meeting. और इस मीटिंग में क्या होता है कि कुछ लोग रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करते हैं, मीन्स कुछ टीम मेंबर्स होंगे जो रिक्वायरमेंट्स हमने गैदर की होंगी, पहले इनको एनालाइज करेंगे, फिर देखेंगे कि उसमें कोई इशू तो नहीं है. इशू क्या हो सकता है, या उनमें कोई कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, या उनमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है रिक्वायरमेंट्स में, या ये भी हो सकता है कि कोई रिक्वायरमेंट इनकम्प्लीट हमें लग रही हो, ठीक है, कोई डुप्लीकेशन हो. सो बेसिकली एनालिसिस रिक्वायरमेंट का हम करेंगे, और उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम हमें मिलते हैं तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेंगे विद स्टेक होल्डर्स. फॉर एग्जांपल अगर हमें लगता है कि कोई रिक्वायरमेंट इनकम्प्लीट है तो हम स्टेक होल्डर्स के पास जाकर दोबारा उनसे डिस्कस करेंगे. हो सकता है वो रिक्वायरमेंट्स इनकम्प्लीट को कंप्लीट कर दें, या हम स्कोप की वजह से उसको उस तरह से ले चलें, तो ये हमने उस तरह से उसको डिस्कस करना होगा. इसी तरह कोई भी मीटिंग है उसका कोई लीडर होता है, सो इसका भी एक फॉर्मल मीटिंग है जिसका एक लीडर होता है जो उसको हेड कर रहा होता है रिव्यूज को. नॉट ओनली टू लुक फॉर एरर्स बट ऑल्सो टू चेक कन्फॉर्मेंस टू स्टैंडर्ड्स. ठीक है, आपने सिर्फ एरर्स नहीं चेक करने कि रिक्वायरमेंट्स मिसिंग है या नहीं, इनकम्प्लीट है या नहीं, बल्कि आपने ये भी चेक करना है कि जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं वो मीट होते हैं या नहीं होते. अब रिव्यू प्रोसेस के अंदर ये डिफरेंट स्टेप्स हैं, हम एक एक स्टेप को डिस्कस करते हैं कि उस स्टेप में क्या चल रहा है, क्या होगा. सॉरी, फर्स्ट वन इज प्लान रिव्यू. ठीक है, अब प्लान रिव्यू में क्या होता है, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि हमारी जितनी मीटिंग्स होती हैं पहले हमें उसकी प्लानिंग रिक्वायर्ड होती है. ठीक है, सो प्लान रिव्यू में क्या होगा कि आपने डिस्कस करना है कि कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं जिनको हमने इनवाइट करना होगा. ठीक है, किस टाइम पे इनवाइट करना होगा, किस वेन्यू में इनवाइट करना होगा. ठीक है, इनफैक्ट मेन्यू कौन सा होगा, टाइमिंग्स कौन सी होंगी, एजेंडा आइटम कौन सा होगा. ठीक है, और इस तरह से ये सारी चीज़ें हम प्लान रिव्यू में करेंगे कि हमने किस तरह से अरेंजमेंट करनी है, लाइटिंग कैसी इवन होनी चाहिए, सीटिंग अरेंजमेंट कैसी होनी चाहिए, हमारा एजेंडा आइटम क्या होगा, किस बेस पे हमने स्टेक होल्डर्स को इनवाइट करना है. सो ये सारी चीज़ें हमारी प्लानिंग में आ जाएंगी, और पहला स्टेप हमारा प्लानिंग है. सेकेंड वन इज डिस्ट्रीब्यूट डॉक्यूमेंट्स. नाउ इफ देयर इज एनी डॉक्यूमेंट, जैसे हम रिक्वायरमेंट्स को रिव्यू कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी कॉपीज ऑफ इंटरव्यूज हैं वो हो सकते हैं, कॉपीज ऑफ प्रोटोटाइप्स है वो हो सकते हैं, कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हमने कंडक्ट किए थे उसके कुछ टेम्पलेट्स हैं वो हो सकते हैं. तो इसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारे कवर हो जाएंगे. नेक्स्ट वन इज प्रिपेयर फॉर रिव्यू. अब प्रिपेयर फॉर रिव्यू में हम कुछ टाइम अपने स्टेक होल्डर्स को या जो हमारे मीटिंग के पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको देते हैं, तब ताकि वो उस रिव्यू के लिए प्रिपरेशन कर लें, लाइक उसको बैठ के थोड़ी देर देख लें, ताकि उसके जो इश्यूज हैं वो अपने पास आप हाईलाइट कर लें, और फिर जब मीटिंग होगी तो हम उन सब में उसको डिस्कस कर लेंगे. नेक्स्ट वन इज होल्ड रिव्यू मीटिंग. सो वी कैन से कि जो प्रिपेयर फॉर रिव्यू है ये एक सॉर्ट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग की तरह होता है. ठीक है, जैसे मैं आपको आधा घंटा या 15-20 मिनट दे दूं कि आप रिव्यू के लिए प्रिपेयर हो जाएं, डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको देख लिया, अब आप उसको गो थ्रू कर लेंगे और उसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो आइडेंटिफाई कर लेंगे. सो दिस इज बेसिकली प्रिपेयर फॉर रिव्यू. होल्ड रिव्यू मीटिंग में अब प्रैक्टिकली ये वो मीटिंग है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इश्यूज हैं हमारे हिसाब से जिन्हें हमें अभी रिजॉल्व करना चाहिए. फॉलो अप एक्शंस एंड रिवाइज डॉक्यूमेंट. फॉलो अप एक्शंस का मतलब ये है कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट हो या कोई भी मीटिंग हो और उसमें हम कुछ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, तो आइडेंटिफाई करने के बाद ज़रूरी नहीं होता कि उसको कोई ठीक भी करे. ठीक है, फॉलो अप एक्शंस में हमारा यही काम है कि हम इंश्योर करें कि अगर कोई प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई किया है तो वो ठीक भी हुआ है या नहीं हुआ. सो दिस इज बेसिकली फॉलो अप एक्शन. ठीक है, यानी मैं उसको रिवाइज करके दोबारा भेजूंगी अपने जो स्टेक होल्डर्स के पास, और वो रिवाइज करेगा रिक्वायरमेंट्स को, फिर मैं इंश्योर करूंगी कि मैंने अगर कोई मिस्टेक निकाली है तो उस पर कोई एक्शन भी हुआ है. नेक्स्ट इज रिवाइज डॉक्यूमेंट्स. और रिवाइज डॉक्यूमेंट्स में हमारी जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन होगी
ان کو ہم ریوائز کریں گے if required. ٹھیک ہے, جیسے ہم نے کہا تھا اگر میٹنگ میں کوئی ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ کوئی فلا ہے یا کوئی انکمپلیٹ ریکوائرمنٹ ہے جس کو ہم نے ٹھیک کرنا تھا, تو ہم اس ریکوائرمنٹ کو ریوائز کریں گے, اس ریکوائرمنٹ کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو ٹھیک کریں گے, اور جتنا ڈاکیومنٹ جیسے ہمارا SRS ہے ہم نے اس کو ریوائز کیا, پھر کوئی پروٹوٹائپ بنایا تھا اس کو اس ریکوائرمنٹ کے حساب سے ریوائز کرنا ہے, تو جتنے ایسوسیٹیڈ ڈاکیومنٹس ہیں ان کو ہم ریوائز کر لیں گے. ٹھیک ہے, سو دیٹس آل اباؤٹ ٹوڈیز لیکچر, جس میں ہم نے ریویو پروسیس بھی ڈسکس کیا ہے, اور ہم نے اس میں ٹریسیبلٹی کا کانسیپٹ ڈسکس کیا ہے. ٹریسیبلٹی میں ہم نے ریکوائرمنٹس ٹریسیبلٹی ٹو فیچرس, فیچرس ٹو یوز کیسز, ٹھیک ہے, یعنی کہ ہم نے بیکورڈ ٹریسیبلٹی بھی پڑھی ہے, فارورڈ ٹریسیبلٹی بھی پڑھی ہے, اور اس کے بعد ہم نے اپنی جو ڈفرینٹ گیدرڈ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, اب یہاں تک ہمارے پاس ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس تو آ گئی ہیں, تو ہم ان کو ریویو کرنے کا طریقہ دیکھ رہے ہیں کہ کون کون سی میٹنگز ہوتی ہیں ایسی جس میں ہم ریکوائرمنٹس کو ریویو کرتے ہیں. سو ان دا نیکسٹ لیکچر وی ول انشاءاللہ ڈسکس اباؤٹ different use cases and user stories and the difference between use cases and user stories. So till then, Allah Hafiz.